بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم اردو قواعد انشاء کے پیج نمبر 47 سے پڑھیں گے الفاظ تلفظ۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر انہوں نے چند مشہور الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ تحریر کر دیا ہے۔ ایک ساتھ تلفظ رکھنے والے الفاظ کو سہولت کے لیے ایک جگہ پر جمع کر لیا ہے اور اعراب صرف ایک کلمے پر انہوں نے لگائے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عمل، اور لفظ جو عمل ہے اس میں پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں، یعنی دونوں پر جو ہے وہ زبر ہے، جیسے غرض، یعنی کہ یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ عمل کے وزن پہ آنے والے ہیں اور ان تمام کا تلفظ ایک ہے۔ یہاں پہلے پہ تلفظ لگا ہوا ہے، حرکات سوری لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ خالی ہیں۔ ہم ان کو اسی وزن پہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک، شفق، عدد، چمن، نمک، سحر جو بامانی صبح استعمال ہوتا ہے، غلط، شرف، مثل بمانی کہاوت، اور جنم وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اس میں کچھ لفظ ہیں جن کو ہم عموماً جو ہے وہ ان کا تلفظ غلط بولتے ہیں، جیسے جو ہے ہم غرض کو غرض کہہ لیں یا مرض کو مرض، تو ان کا تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے جو ہے وہ ہم نمک کو نمک بھی جو ہے وہ دیہات میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے، عام لوگ بول لیتے ہیں، تو اس کا تلفظ غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اس کا جو لفظ جو ہے غلط جو ہے، اس کا تو تلفظ عموماً ہم جو ہے وہ غلط ہی جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں غلط، جبکہ یہ غلط نہیں ہے، یہ عمل کے وزن پہ آتا ہے تو اس کا تلفظ ہوگا غلط، شرف، مثل۔ تو عزیز طلبہ، دوسرا جو یہاں پہ لفظ ہے وہ ہے عقل، اور یہ جو لفظ عقل ہے اس میں عین جو ہے وہ پہلا حرف مفتوح ہے، دوسرا ساکن، اور تیسرا بھی جو اس نے کہا ہے یہ ساکن ہے۔ اب یہ تمام الفاظ ہیں نا، ان پہ آپ اگر غور کریں تو یہ تمام کے تمام الفاظ میں جب ہم بولتے ہیں تو ان کا تلفظ عام طور پر غلط بولتے ہیں۔ اب ان کا تلفظ اگر یہ عقل کے وزن پہ آتے ہیں تو یہ اصل، امن، امر، ان کا جو ہے وہ تلفظ بنتا ہے، لیکن ہم اصل، امن، امر، برک، مطلب اس طرح اس کو بول کے اس کا تلفظ جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، اس کا تلفظ صحیح نہیں بولتے۔ تو میں ایک مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اس کا تلفظ ہے عقل کے وزن پہ آنے پہ: اصل، امن، امر، برق، ترک، جذب، ضرب، حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، نقش، رقص، فرض، عرض، عدل، قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر، اور بخش وغیرہ۔ تو اسی طلبہ، اس میں عموماً جیسے یہ لفظ حمد ہے تو اس کو ہم حمد پڑھتے ہیں، جن کا تلفظ اس کا غلط، یا جو ہے وہ رسم کو رسم پڑھتے ہیں، بزم کو بزم پڑھتے ہیں، تو بولتے ہیں مطلب کہ جب ہم عموماً عام طور پر تو ہمیں کیونکہ ہم تلفظ سے آشنائی نہیں ہوتی، واقفیت نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ لفظوں کا تلفظ جو ہے وہ ہمارا غلط ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو اس نے لفظ دیا ہے تلفظ کے حوالے سے وہ ہے جسم۔ اب جسم کے وزن پہ آنے والے آگے جو الفاظ ہیں، جسم میں پہلا حرف مکسور، یعنی اس کے نیچے زیر ہے تو جس کے نیچے زیر ہوگی وہ مکسور ہوگا، زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، آخری دونوں ساکن ہیں، تو اس لیے یہ الفاظ بھی جو ہے ان میں اکثر لفظ جو ہے جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے غلط ہو جاتے ہیں۔ اسم، حرص، ذکر، علم، فکر، علم یا حلم بھی ہو سکتا ہے، عشق، شرک، عطر، مثل بمانی مانند کے، ارد اور گرد وغیرہ۔ تو جی طلبہ، ان کا تلفظ اگر ہم غور کریں تو ہم اسم کو اسم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اور حرص کو حرص، ذکر کو ذکر، اور علم کو علم، فکر کو فکر، تو یہ جو تلفظ ہے لفظوں کا یہ ہمارا جو ہے پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تو تلفظ میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جاننے والے کے سامنے جو تلفظ سے آشنائی رکھتا ہے، تلفظ سے واقفیت رکھتا ہے، تو کسی جاننے والے کے سامنے اگر ہم غلط
تلفظ جو ہے وہ بولیں گے، پرناؤنس کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کو بڑی اذیت ہوگی، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، اور اس کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے کوئی اینٹ اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری ہو، اس طرح کی اس کو جو ہے وہ اذیت ہوتی ہے۔ تو جی طلبا اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے شکر۔ شکر جو ہے اس میں پہلا حرف جو ہے وہ مضموم ہے، مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ ضمہ پیش ہے، اور آخری دونوں جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو ان کا جو ہے اگر یہ شکر کے وزن پہ آتے ہیں تو ان کا تلفظ ہوگا حسن، حکم، ظلم، عذر، کفر، جرم اور بغض۔ حسن، حکم، ظلم، عذر، کفر، جرم اور بغض۔ عزیز طلبہ یہ بھی وہ الفاظ ہیں جن کا تلفظ ہم عام روٹین میں جب بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں۔ ہم حسن کو حسن بولتے ہیں، حکم کو حکم بولتے ہیں، ظلم بولتے ہیں، عذر بولتے ہیں، کفر بولتے ہیں، جرم بولتے ہیں اور بغض بولتے ہیں، جن کے یہ تمام جو لفظ ہے ان کا تلفظ ہم غلط بولتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان کا تلفظ جو ہے وہ ازبر کر لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ دوبارہ سے انہی کا میں تلفظ بول رہا ہوں، وہ ہے حسن، حکم، ظلم، عذر، کفر، جرم اور بغض وغیرہ۔ عزیز طلبہ اس سے آگے جو لفظ ہے وہ ہے اخلاق، اور اخلاق میں پہلا اور تیسرا حرف مفتوح ہے، دوسرا ساکن ہے، اور اخلاق کے وزن پہ آنے والے جو الفاظ ہیں وہ ہیں اخبار، اسلاف، اقسام، اقسام نہیں پڑھیں گے، اقسام، افواج، اضلاع پڑھیں گے، اضلاع نہیں پڑھیں گے، القاب، افراد، یہ سب الفاظ جمع ہیں۔ عزیز طلبہ پیج نمبر 47 کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے امراء۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلا حرف مضموم، دوسرا اور تیسرا مفتوح، یعنی پہلے کے اوپر پیش ہے اور باقی دونوں کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے۔ اور امراء کے وزن پہ آنے والے جو الفاظ ہیں ان میں علماء، غرباء، فقراء، شعراء، شہداء اور ادباء، یہ الفاظ جمع بھی ہیں۔ تو یہاں ان کا تلفظ جو ہے امراء کے وزن پہ ہے۔ اور ان کی املا کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، عموماً ہم جو ہے کتابوں میں دیکھتے ہیں تو علماء کے آگے حمزہ لگا ہوتا ہے، غرباء کے آگے بھی حمزہ لگا ہوتا ہے، فقراء کے آگے بھی حمزہ لگا دیتے ہیں، شعراء، شہداء اور ادباء، مطلب یہ حمزے کے ساتھ اس کی املا جو ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ املا غلط تصور ہوتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے اس کی صحیح املا جو ہے وہ نوٹ کی ہے، یہ بھی آپ نے اپنے ذہن نشین جو ہے وہ کر لینی ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا الفاظ تلفظ کے حوالے سے ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔